ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 160 پر 2 آیتوں کی 160 پر 3 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے صرف ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، 160 پر 4۔ یہ آیت بہت ہی، اس کے اندر تفسیر کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہیں، تو اس لیے صرف ایک ہی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پیچھے جو باتیں ہمارے سامنے گزری تھیں، ان باتوں کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں دہرا لینے کی ضرورت ہے۔ غزوہ احد کا سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے، تقریباً رمضان سے پہلے سے۔ رمضان کا مکمل مہینہ ہوا اور شوال کا بھی مکمل مہینہ گزر چکا، اب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو غزوہ احد کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو پیچھے جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، تفسیر ہوئی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، اس میں سے ایک چادر غائب ہو چکی تھی۔ تو اس پر 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت جو کہ صحابہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی جب اللہ رب العزت نے پوری چیزیں دنیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے حلال کر دی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی ہوگی۔ اور ایک جماعت منافقوں کی، وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ بھئی دیکھو مال غنیمت جمع ہوا اور تقسیم ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چادر لے کر اپنے جو ہے قبضے میں لے لیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کی تردید فرمائی۔ صحابہ کو بھی ایک طرف سے اللہ رب العزت نصیحت کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے منافقین کے چہرے پر بھی بہت ہی سخت تماچا ہے کہ جس طریقے سے تم لوگ سوچ رہے ہو وہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ کوئی بھی نبی دنیا میں خائن نہیں ہوتا، یعنی کہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام چیزیں حلال کر دیں۔ تمام، یعنی کہ تمام چیزیں حلال کرنے کا مطلب اس کا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے لیے حرام چیزیں بھی حلال تھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حلال تھیں اور حلال چیزوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کچھ قواعد آتے ہیں، وہ شرائط، وہ قواعد اللہ کے نبی کے لیے پائے نہیں جاتے تھے۔ جیسا کہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت اگر حاصل ہو جائے جنگ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور سید الانبیاء ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ مال غنیمت میں سے جو بھی مال آپ کو پسند آ جائے، آپ جو ہے بلا جھجک وہ مال لے سکتے ہیں، کسی سے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔
لیکن صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اس وقت تک اس مال کے اوپر اپنا قبضہ نہ کریں جب تک اللہ کے نبی کی طرف سے وہ مال پورا تقسیم نہ ہو جائے۔ جو مال جس کے حصے میں آئے گا وہ مال اسی صحابی کا، تقسیم ہونے سے پہلے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں، چھوٹی چیز لینے کی بھی اجازت نہیں۔ اب چونکہ یہ مسئلہ پہلے سے معلوم تھا صحابہ کو، تو صحابہ نے جو ہے اس طرح کہنا شروع کر دیا، اور صحابہ جو کہہ رہے ہیں بالکل جو ہے ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ اصل جو مسئلہ تھا اس مسئلے کے تحت صحابہ جو ہے کہہ رہے تھے، لیکن منافقوں کی نیتیں خراب تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی کہ بھئی ایک نبی، اور وہ بھی جو ہے سید الانبیاء ہیں اور سید الرسل ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اتنے اونچے نبی خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے مجلس میں یہ صفت جو ہے بیان ہوئی ہے۔ آج ایک آیت ہمارے سامنے جو ہے تفسیر ہونی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ آپ دنیا میں آئے تو مقصد کیا اس کا جو ہے یہاں جو ہے آج بیان ہو رہا ہے۔ اور آج کی ان باتوں کو بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس میں دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک اللہ کے کلام کی تفسیر بھی، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے۔ تو پہلے جو ہے آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور یقین اور بالیقین یہ لوگ قبل سے سری غلطی میں تھے۔ یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا۔ اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تحقیق کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا، مسلمانوں پر احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ دو انعامات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہیں، اور وہ دو انعامات مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس سے بڑی کوئی اور نعمت مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی نعمتیں، اس میں سے ایک نعمت کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں تو اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی انعام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس انعام میں اور ایک چیز بھی داخل کر کے دونوں چیزوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو لوگوں کے لیے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، تو اس لیے دونوں چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا اللہ نے؟ ایک ہمارے درمیان میں جو پیغمبر آئے، جو نبی آئے، ہمارے ہی طرح انسان تھے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے کسی جنات کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے کسی اور مخلوق میں سے نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ نبی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے تو کس کو بھیجا ہے؟ ہمارے جیسے ایک انسان کو ہی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی انسان نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے، ان لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان نہیں ہیں، تو صریح وہ لوگ جو ہیں غلطی میں ہیں، صریح گمراہی میں ہیں، اور کھلی ہوئی ضلالت میں وہ لوگ گرے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ بالکل قرآن شریف کے خلاف جاتا ہے، قرآن شریف کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے تم میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا تمہارے ہی جیسا انسان، تمہارے ہی جیسے ایک انسان کو ہم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ رب العزت انسان کے بجائے فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے یا کسی اور مخلوق کو اللہ رب العزت نبی بنا کے بھیجتے،
تو پھر انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں اس نبی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب چونکہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں پوری ضرورتیں اللہ کے نبی کی بھی تھیں، جیسا کہ پیشاب پاخانے کا ہے، غسل کا ہے، وضو کا ہے، نیند کا ہے، بھوک کا ہے، اور اسی طریقے سے شادی کا ہے، بچوں کا ہے، بیویوں کا، یہ تمام چیزیں، مال کا حاصل ہونا، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ تمام ضرورتیں لگی ہوئی تھیں۔ اور اب یہاں جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی اگر نبی فرشتے ہوتے تو ہمارے اور نبی کے درمیان بہت بڑا جو ہے آڑ بن جاتا، بہت ساری چیزیں جو ہے مانے ہو جاتی۔ لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی اللہ نے نبی کو فرشتے کی شکل میں، فرشتے کو نبی کی شکل میں اللہ نے بھیجا ہے، فرشتے کے پیچھے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ہماری پیچھے ضرورتیں ہیں، تو ہماری ضرورتوں کو لہٰذا نبی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے سوال اٹھ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، تو ہر نبی انسان تھے، ہر نبی انسان ہی تھے، کوئی نبی انسان سے آگے کوئی دوسری مخلوق سے نہیں تھا، پورے انبیاء انسان ہی تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم نے مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے؟ نبی کو ہم نے انہی کے درمیان انہی کے جیسا ایک انسان بنا کے ہم نے بھیجا۔ اور دوسرا انعام کیا کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن شریف کو اتارا۔ یہ دو چیزیں، اور یہ دو چیزیں پوری انسانیت کے لیے، ایسا نہیں کہ بھی صرف مسلمان کے لیے خاص ہیں، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے بالخصوص یہ دونوں چیزیں، لیکن پوری دنیا کی انسانیت کے لیے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں نعمتیں عموم کے درجے میں ہیں، عام اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ صرف مسلمان کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو زندگی تو اس کی گزر جائے گی، لیکن اصل جو فائدہ اس کو ملنا ہے وہ فائدہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی جو چیز ایمان، وہ ایمان اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایمان اگر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقوں پر عمل کرے گا آدمی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ثواب، اور اللہ کے نبی اللہ کے کتاب قرآن شریف کے جتنے احکامات کے اوپر عمل کرے گا اتنا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اب چونکہ ایک انسان کے اندر جو ہے ایمان نہیں ہے اور وہ آدمی جو ہے اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو وہ آدمی جتنی بھی چیزوں کے اوپر عمل کرے، جتنے بھی احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، دنیا کی زندگی تو تھوڑی بہت اس کی جو ہے کامیابی کی طرف چلی جائے گی، لیکن آخرت میں وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے دنیا کے تمام انسان بالعموم ان دونوں چیزوں کے جو ہے فائدے کے مستحق ہیں، لیکن مسلمان اور ایمان والے خصوصاً ان دو انعامات کے اور ان دو انعامات سے جو فائدہ مل رہا ہے اس فائدے کو حاصل کرنے کے مستحق ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، یعنی کہ ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ مسلمان یہ لفظ جو ہے آتا رہتا ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی مسلمان دوسرے کوئی ہیں ہم نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں ہمارا بھی شمار ہے، ہم بھی جو ہے مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ لفظ کہیں گے تو صرف یہ چیز ہمارے لیے، یہ لفظ جو ہے ہمارے لیے خاص ہو جائے گا۔ مسلمان اگر کہیں گے تو پوری دنیا کے مسلمان اس میں آئیں گے، تو اس وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور قرآن شریف سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار چیزیں ہیں، چار چیزوں کو اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ایسا ہی
دوسرے پاروں کے اندر بھی دوسرے صورتوں میں بھی یہی جو ہے الفاظ آتے ہیں، تھوڑے جو ہیں فرق کے ساتھ، لیکن مفہوم اور ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہی ہے جو یہاں ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سورہ جمعہ میں آیت آتی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے پارے کے اندر بھی 19ویں صفحے کے اندر ایک آیت گزری ہے، اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو سمجھ میں بات آئے گی کہ اس وقت بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو یہاں جو ہے 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اب یہاں جو ہے اس کو کچھ جو ہے مختصر انداز سے سمجھتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی چیز کہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی سیرت مبارکہ میں بات آتی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ابھی جو ہے اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا، اسلام کی جڑیں جو ہے مضبوط نہیں ہوئی تھیں، تو اس وقت کفار مکہ آپ کے اور آپ کے جو صحابہ تھے، مختصر جماعت تھی، ان کے بڑے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھئی محمد اگر قرآن پڑھیں تو اس کا قرآن نہ سنو، وہ قرآن نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ جادو کی کچھ منتر ہیں، اگر وہ سنو گے تو تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا۔ کون کہتے تھے؟ کفار مکہ اور سرداران مکہ، یعنی کہ مکے کے بڑے سردار جو تھے وہ لوگ کہتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہی سردار چھپ کر جا کر قرآن شریف سنتے تھے۔ تو یہ قرآن شریف کی خاصیت ہے۔ قرآن شریف جادو والی کتاب نہیں ہے، منتر والی کتاب نہیں ہے۔ آج افسوس امت کے اوپر کہ امت یہ سمجھتی ہے، مسلمان آج جو ہے اتنا جو ہے مسلمان کے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان قرآن شریف کو تعویذ اور گنڈے کی کتاب سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی قرآن شریف سے ہی ہماری جو ہے ہر چیز حل ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ بھئی ہماری ہر چیز کا حل قرآن شریف ہے، لیکن اسی کو جو ہے ذریعہ بنانا اور اسی کو جو ہے تعویذ بنا کر استعمال کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے گا، اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے گا۔ جب اللہ کی ذات سے یقین ختم ہو جائے گا، قرآن شریف نہیں بلکہ اس سے بھی اگر کوئی کتاب اللہ رب العزت نازل کرتے، وہ کتاب بھی اگر تلاوت کرتا کوئی آدمی تو اس کی تلاوت کا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز بنیادی وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتلو علیہم آیاتہ، کہ ہماری آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ پڑھ کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر ایک اشکال آ سکتا ہے، ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ بھئی قرآن عربی میں نازل ہوا اور صحابہ عرب کے ہی تھے۔ اب عربی زبان عرب لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے سمجھنا۔ اب یہاں اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو پڑھ کے سناتے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس سے کوئی جو ہے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے کہ بھئی صحابہ جو ہے عرب سے تعلق رکھتے تھے اور قرآن شریف عربی زبان میں ہی نازل ہوا، لیکن عربی زبان میں قرآن شریف نازل ہونے کی وجہ سے صحابہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کے نبی نہ سمجھائیں، کوئی جو ہے صحابی سمجھنے کے اندر اس کے اندر جو ہے صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کھول کے سمجھاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا روزے کے بارے میں کہ بھئی سحری اس وقت تک کرو جب کہ تمہارا جو ہے کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ تمیز ہو جائے۔
دونوں جو ہیں کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں فرق ہو جائے، اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو۔ اللہ نے یہ فرما دیا۔ اب صحابہ اس وقت کیا عمل کر رہے ہیں؟ کچھ صحابہ جو ہیں اپنے ساتھ جو ہیں 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید دھاگا، اور 2 دھاگوں کو دیکھ کے سحری بند کر رہے ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی اصل مقصد دھاگوں کو رکھنا نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ بھئی سحری اس وقت تک تم کر سکتے ہو جب تک کہ سفید اور سیاہ یعنی اجلا دھاگا اور کالا دھاگا عیاں نہ ہو جائے، یعنی صاف نظر نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے دن اور رات، کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور اجلے دھاگے سے مراد دن ہے۔ تو رات ختم ہو جائے اور دن یعنی کہ طلوع جب شروع ہو جائے تو اس وقت تک تم کیا کر سکتے ہو؟ سحری جو ہے کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ تو ایسا جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے معنی اور اس کی جو ہے تفسیریں ہیں وہ صحابہ سمجھ نہیں سکتے تھے، ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک جو ہے استاذ کی ضرورت تھی، اور استاذ کون بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہماری جو زبان ہے وہ تیلگو زبان ہے عام طور سے ہماری ریاست کی، اگر یہ کہا جائے کہ بھئی تیلگو والوں کے لیے تیلگو سمجھنا مشکل نہیں ہے تو یہ جو ہے عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی تیلگو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے تو صحابہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، قرآن شریف عربی میں نازل ہوا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اسی کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنے کا مطلب ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ یعنی کہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے یا آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت عرب کی حالت کیا تھی؟ کتنی جہالت تھی، اور اچھے برے کی کوئی تمیز ان کے پاس نہیں تھی، چھوٹے بڑے کا کوئی خیال نہیں تھا، اور عورتوں کا کوئی لحاظ ان کے پاس نہیں تھا۔ بچے اگر عورت بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنی جہالت تھی۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاندان کئی پیڑھیوں تک لڑائیاں ہو جاتی تھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور لڑائیوں کو جاری رکھنے میں وہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب میں یہی چیز فخر کی تھی کہ بھئی ہماری لڑائی فلانے خاندان سے اتنے سال کی ہے، اور جس خاندان سے دوسرے خاندان کی لڑائی جتنے زیادہ سالوں کی ہوگی، لوگ ان دونوں خاندانوں کو اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایسا جو ہے ایسی جہالت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا ہی بدل گئی، اور عرب کی جو زمین تھی بالکل جو ہے بدل گئی، پوری گمراہی جو ہے کیا ہو گئی؟ ہدایت میں تبدیل ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری گندگیوں سے بھی صحابہ کو پاک کیا اور باطنی گندگیوں سے بھی صحابہ کو پاک کیا۔ ظاہری اور باطنی گندگیاں کیا ہیں؟ جیسا کہ باطنی گندگی شرک ہے، اور اسی طریقے سے کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور ظاہری گندگیاں، ظاہری گناہ یعنی کہ ہاتھ سے ہونے والا گناہ، منہ سے، کانوں سے اور اپنے پیروں سے ہونے والے گناہ۔ تو ان تمام گندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاک کیا۔ اب اسی کو جو ہے آج ہمارے تصوف کے اعتبار سے اس لفظ کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تزکیے کو ہی تخلیہ کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے کتنے اکابر ایسے ہیں جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے مریدوں کی اور اپنے جو ہے شاگردوں کی وہ لوگ ظاہری اور باطنی گندگیوں کو صاف کر رہے ہیں۔ کتنے آج ایسے اکابر موجود ہیں ہمارے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی صرف ہمارے ہی ہندوستان میں ایسا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو یہ اس زمانے میں یہ کام جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اکابر آج جو ہے امت کی ظاہری اور باطنی گندگیوں کو پاک کرنے میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ تو تصوف کے لین میں اس کو تخلیہ کہا جاتا ہے۔
تو اسی کو جو ہے قرآن کے الفاظ میں تزکیہ کہا جاتا ہے کہ وہی آدمی اللہ کے نگاہ میں معتبر ہوگا، وہی آدمی کا اللہ کے نگاہ میں اور فرشتوں کی نگاہ میں اس آدمی کی قدر ہوگی جو آدمی ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ مثال کے اعتبار سے شرک کی جگہ توحید آ جائے، کفر کی جگہ ایمان آ جائے، بد اخلاقی اچھے اخلاق میں بدل جائے، نفاق کی جگہ اسلام اور ایمان پکا ہو جائے، اور حسد کی جگہ کینے کی جگہ محبتیں دلوں کے اندر آ جائیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کے اوپر محنت فرمائی، تو اس محنت کے نتیجے میں یہ تمام گندگیاں اچھائیوں میں بدل گئیں۔ شرک جو ہے ختم ہو کر توحید آ گیا، کفر ختم ہو کر ایمان آ گیا، برے اخلاق ختم ہو کر اچھے اخلاق صحابہ میں آ گئے۔ اب وہی لوگ جبکہ ان کی ظاہری اور باطنی گندگیاں ختم ہو گئیں، ایک زمانے میں وہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے اور ان کے اندر کوئی تمیز نہیں تھی، اچھے برے کا کوئی خیال نہیں تھا اور چھوٹے بڑے کا کوئی خیال ان کے پاس نہیں، کسی چیز کی ان کے پاس قدر نہیں۔ وہی لوگ جبکہ ان کی ظاہری اور باطنی گندگیاں ختم ہو گئیں، تو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہی لوگ دنیا کو تہذیب سکھانے لگے، وہی لوگ دنیا کو طریقہ اور دنیا کو جو ہے بہترین سلیقہ سکھانے والے بن گئے اور پوری دنیا کے رہبر بنے۔ تو یہ جو ہے ہوتا ہے جبکہ انسان جو ہے ظاہری اور باطنی گندگیوں کو پاک کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب تیسری صفت، تیسرا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یعنی کہ کتاب سکھاتے ہیں، یعنی قرآن شریف سکھاتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا سکھاتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے سکھاتے ہیں۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور اس مجمع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جتنا دین اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، کیا وہ دین میں نے آپ تک پہنچایا یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ ہر چیز پہ عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایک ایک حکم کو مکمل طریقے سے عمل کر کے صحابہ کو سکھاتے تھے، اسی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، دونوں چیزیں بھی ہیں اس میں، ایک قرآن پڑھنا بھی اور ایک قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف احکامات پہ عمل کرنا ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا قرآن کے اندر تذکرہ نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس میں جو ہے پہلا مقصد قرآن شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد قرآن شریف پر عمل کرنا ہے۔ جب آدمی قرآن شریف نہیں پڑھے گا تو اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ بھئی قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کا علم اس کو نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں اسے کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز قرآن شریف کو سیکھنا، اس کے بعد عمل کرنا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں والحکمہ، اور حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ حکمت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حکمت کو عام طور سے کہ بھئی دور اندیشی اور کوئی کام اگر کرنا ہے تو اس کام کو کس طریقے سے کیا جائے، تو ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم سمجھتے ہو حکمت، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حکمت کو تم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے۔ اور چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن شریف سکھاتے ہیں، پڑھنا بھی اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی، اور والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور باليقین یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی کہ صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ، ابھی میں نے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں صحابہ کو کوئی تمیز نہیں تھی، بولنے والا کوئی بھی نہیں، اور اس زمانے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تفسیروں میں موجود ہے یہ بات کہ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اتنا جو ہے جہالت کا زمانہ تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں تک پہنچا دیا، بعد میں ان کا تذکرہ آسمانوں پر ہونے لگا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے انفرادی طور پہ قرآن کے اندر حکم نازل فرما دیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کا تذکرہ انفرادی طور پہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور اجتماعی طور پہ اللہ نے کئی جگہ اللہ نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑی سرٹیفکیٹ صحابہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشخبری صحابہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود جو ہے قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی میں صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ جو ہے کب ہوا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے اندر، آ کر یہ 4 طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہوا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے لیے بھی ضروری ہیں کہ اگر ہم جو ہے اللہ کے نگاہ میں کامیاب ہونا چاہیں تو سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے رہیں، وَيُزَكِّيهِمْ ظاہری اور باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور قرآن شریف سیکھیں، پڑھنا بھی اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی، اور حکمت بھی سیکھیں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ گئیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اسی کو جو ہے ہم جو ہے بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ دین کا جو ہے یہی ترجمہ ہے، دین کا یہی مقصد اور یہی ترجمہ ہے، یہی جو ہے مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے ہر چیز سے اپنے آپ کو جو ہے پاک کر لے، ہر گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور اس گندگیوں میں ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، اور قرآن پڑھنے والا بنے، اور قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والا بنے، اور قرآن کو آگے پہنچانے والا بنے۔ اسی کو جو ہے دینداری کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج جتنی باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر 2 احسان فرمائے۔ ایک ہمارے درمیان نبی کو ہمارے ہی جیسا انسان بنا کے بھیجا، اور دوسرا انعام کیا فرمایا؟ ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ دوسری بات میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگوں کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ تیسری چیز لوگوں کو قرآن شریف پڑھنا اور اس کے اوپر ان احکامات پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو یہ جو ہے آج کی پوری تفسیر کا خلاصہ مفہوم ہے۔ اگر پورے باتیں ہم ذہن میں نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم آخری درجہ آخر میں ہم کو جو ہے اس کا خلاصہ مفہوم ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی آج یہ تفسیر ہوئی ہے، یہ تفسیر کا آج کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ ذہن میں رکھ لیے ہم لوگ تو آگے جو ہے بات سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔